ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ آزادی اظہار کے حوالے سے ہمارے ملک میں کئی فکری مغالطے ہیں، اور خصوصاً جب بات سماجی میڈیا یا نیو میڈیا یا سوشل میڈیا کی ہو تو تصور یہ کر لیا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی کہنے کی آزادی ہے، یعنی کہ سماجی میڈیا پر بنا تحقیق الزام لگانے کی آزادی ہے۔ کسی کی سوچ، نظریے، رائے یا سیاست سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو اس فرد کی ذات سے لے کر خاندان تک کو الزامات، گالیوں، دھمکیوں، حتیٰ کہ بددعاؤں تک سے نوازا جا سکتا ہے۔ ہمارے کئی مغرب زدہ لبرل یہ سمجھتے ہیں کہ جی انگریزی میں لکھی گالی جو ہوتی ہے وہ گالی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بات کو بے وزن سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں 4 لیٹر ورڈ یعنی کہ گالی کا استعمال نہ ہو۔ یہی حال ہمارے بہت سے افراد کا ہے جو اردو یا کسی اور صوبائی زبان کو جو ہے ابلاغ کا ذریعہ بناتے ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا پر ہم لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ جو ہے ان سوشل ہو جاتے ہیں۔ یا مسئلہ صرف اخلاقیات یا گفتگو اور اظہار رائے میں گراوٹ، پھکڑ پن کا نہیں ہے۔ اس طرح کی جو شتر بے مہار قسم کا جو میڈیا ہے سماجی، اس کا خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں سیاسی انتشار، محاذ آرائی، نفرتیں اور تعصب بڑھانے اور پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سماجی میڈیا کی منفیت کا صرف ایک پہلو کا جائزہ لیں گے، اور وہ ہے فرقہ واریت کو ہوا دینے کا، جس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ابھی حالیہ دنوں میں ملی ہیں۔ سماجی میڈیا سے پہلے کے دور میں اگر کوئی اشتعال انگیز یا تعصب پر مبنی بات کرتا تو روایتی میڈیا خود جو ہے اسے دبا دیا کرتا، کیونکہ وہاں پر کچھ احساس ذمہ داری جو ہے وہ آج بھی ہے، جواب دہی کی لوگوں کو فکر ہوتی ہے۔ لیکن سماجی میڈیا پر ایسی باتوں کو آگ کی طرح پھیلایا جاتا ہے۔ کسی ایک فرد کی غلطی، غیر ذمہ دارانہ گفتگو یا نفرت انگیز بات کو جواز بنا کر پورے فرقے کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یقیناً جہاں پاکستانیوں میں بہت سے نادان اس کام میں نادانستہ طور پہ ملوث ہیں، وہیں دشمن جو ہے بڑے منظم انداز میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سماجی میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آزادی اظہار جو ہے سر آنکھوں پر، لیکن کیا اس کی کوئی حدود اور قیود ہونی چاہیے؟ اس کے لیے حکومت اور ریگولیٹر کیا کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ آج اسی سلگتے ہوئے موضوع پر بات کریں گے۔ جناب، آج کے ہمارے مہمان ہیں محترم طاہر محمود اشرفی صاحب، سربراہ ہیں آل پاکستان علماء کونسل کے، لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں، اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے نمائندے خصوصی ہیں برائے مذہبی ہم آہنگی۔ بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں ہمیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، DSNG پر دفاعی اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت شکریہ جناب اعجاز اوان صاحب آپ کا بھی، اور بزرگ صحافی تجزیہ کار محترم مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اسکائپ پر۔ یہ بھی کسی ان کو تعارف کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ مظہر آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ صحافیوں اور آزادی رائے کے حوالے سے مظہر صاحب کی بڑی جدوجہد ہے، بڑا کھل کے بات کرتے ہیں، دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اشرفی صاحب سے۔ اشرفی صاحب، نیا زمانہ، نئے چیلنجز، نئے مسائل، اس میں سماجی میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں جو غیر سماجی رویے ہیں، کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے، کیا مشاہدہ کیا ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا سب سے اہم موضوع ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی سلامتی، استحکام، پاکستان میں امن، بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی، یہ سب کچھ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو خطرے میں ہے۔ یہ جو اس وقت جسے آپ کہتے ہیں کہ بالکل شتر بے مہار، کہ کوئی چیز اس کی ہاتھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کوئی گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو کو آپ آگے سے کاٹ دیں، پیچھے سے کاٹ دیں، اور وہ کلپ پھینک دیں، چند منٹوں میں، گھنٹوں میں وہ پورے ملک میں آگ لگا دیتا ہے۔ اور ہمیں اس کا سامنا اس محرم سے پہلے 2-3 ماہ ہم سے ہو گیا تھا، اور جو پھر اس کی صورتحال پیدا ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے واقعی آپ نے جیسے کہا بالکل ایسے تھا، کوئی بات ہوتی تھی وہ وہیں پہ رہ جاتی تھی، اب تو بات ہوتی اور وہ کامل ہونے سے پہلے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ پھر اس میں ہمیں تجربہ یہ ہوا کہ یہ کوئی ہفتہ ایک پہلے ایک مکتبہ فکر کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا کی ایپ پہ یا اسے کہہ لیں اس کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا گیا۔ جب اس کا تحقیق 5000 سم تھنگ لوگ تھے اس کے اوپر، جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا
کہ صرف 70 لوگ پاکستان سے ہیں اور باقی سارے ہندوستان اور دوسری جگہ سے ہیں، لیکن اس کا ڈائریکٹ اثر جو تھا وہ پاکستان میں ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں اس وقت ایک فرقہ وارانہ تشدد پیدا کرنے کی جو صورتحال بنائی جا رہی ہے، جسے الحمدللہ ہم نے ناکام بنایا ہے، علماء نے، ملک کے سلامتی کے اداروں نے، ہماری فوج نے، پولیس نے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میزائل اور کلاشنکوف اور یہ آپ کے جو جسے آپ کہتے ہیں نا جی مسلح ہتھیار، ان سے بڑا جو نقصان دینے والا ہتھیار ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے. میں غلط استعمال کر رہا ہوں. آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات، دوسروں کی جو احترام کی جگہ ہے، شخصیات ہیں، آپ ان کے حوالے سے ایک کلپ بنائیں اور پھر آپ پھینک دیں اور پھر جو ہے یہاں پر ایک دوسرے کی گردن لوگ کاٹتے پھریں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے حل، اور ہم نے الحمدللہ متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے، پاکستان علماء کونسل نے پی ٹی اے کو کوئی 100 سے زائد چینل یوٹیوب کے دیے جن میں ماں سوائے نفرتوں کے کچھ ہے ہی نہیں. لیکن جب میں پی ٹی اے کے سربراہ سے ملا، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم یوٹیوب والوں کو کہیں گے، ان کی مرضی ہے کہ وہ کریں نہ کریں، ہمیں بڑی مشکل ہے. تو جب آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں تو پھر ہمیں لازماً سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا جائے. چلیں آپ نے مسئلے کی نوعیت بیان کر دی. اعجاز امان صاحب، سماجی میڈیا کے حوالے سے غالب رجحان، ظاہر ہے کہ آزادی اظہار اپنی جگہ، اس کا صحیح استعمال اپنی جگہ، لیکن غالب رجحان ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بڑا منفی ہو گیا ہے، انتشار پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے ہمارے جیسے ملک میں. کس طرح سے آپ کس طرح سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور کیا اس کے تدارک آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جی عامر صاحب، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت ایک ویپن آف وار ہے. کوئی بھی ٹیکنالوجی اپنی ذات میں تو انوسنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ سوشل میڈیا، اس میں کوئی بات کہنا اینڈ ٹو گیٹ اوے ود اٹ، اس سے بچ نکلنا یا اس کی ذمہ داری قبول کیے بغیر اس سے بری الذمہ ہو جانا بہت آسان ہو گیا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ اوریجنیٹر واقعی اس حلقے سے، اس سوسائٹی سے یا اس ملک سے بیلانگ کرتا ہے یا نہیں. اب اس کا حل صرف ایک ہے. ایک تو لانگ ٹرم ہے کہ اویئرنس دی جائے اپنے عوام کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اس کے یوزرز کو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس کے الز کیا ہیں. لیکن یہ لانگ ڈرون پروسیس ہے اور یہ لمبا عرصہ چلے گا، اس میں کاؤنٹر بھی آتے رہیں گے. لیکن جو حکومتی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں جو لیگل ایکشن ہے یا جو پیونیٹیو ایکشن ہے، اس کے قوانین بنانا اور ان کو لاگو کرنا ایک بہت اہم جزو ہے. کیونکہ نہ تو اسے یکسر ختم کیا جا سکتا ہے، بہت طاقتور ممالک ہیں جن کے یہ بنائے ہوئے سافٹ ویئرز ہیں، نہ ان کو یکسر ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ان پر مکمل کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو جب اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے تو رہنا سیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کے ساتھ رہنا کیسے ہے. جو پھر دیگر ممالک کے جو تجربے ہیں، چاہے وہ سوشل ہوں، ایتھنک، میں کہہ رہا ہوں جو دیگر ممالک کے تجربے ہیں کہ جو انہوں نے بڑی اچھی طرح سے مینج کیا، اس کو بھی آپ نظر میں رکھ سکتے ہیں. جی بات مکمل کیجئے اعجاز صاحب. یقیناً اب دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو ان کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا جائے اور ان کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ان کے اوپر کچھ کنٹرول یا کچھ انٹرونشن کے اختیارات ان سے لے لیے جائیں، جس طرح بہت سارے ممالک میں ہو رہا ہے، یا کچھ ایسی سائٹس ہیں جنہیں مکمل طور پر بند کر دیا جائے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اور تیسرا ہے اس کو پیونیٹیو ایکشن لیا جائے، تاکہ اگر جو شخص اس جرم میں شریک ہوتا ہے تو اس کو مورد الزام نہ صرف ٹھہرایا جائے بلکہ اسے جرم کی سزا بھی ملنی چاہیے. تو اس کے لیے قانون سازی بھی ضروری ہے. لیکن یہاں پہ بڑا ایک اب سوال یہ کہ یہ فالٹ لائنز تو ہر معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک منٹ، یہ فالٹ لائنز تو ہر معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں، چاہے وہ ایتھنک ہوں، لسانی ہوں یا مذہبی ہوں، اور یہ پہلے بھی ایگزسٹ کیا کرتی تھیں. اور ہمارے ملک میں بالخصوص جس کی طرف ابھی ہم بات کر رہے ہیں، فرقہ وارانہ اختلافات یا فقہی اختلافات، میں کہوں گا یہ تو ہیں اور قیامت تک رہیں گے. لیکن ہم نے ایسا دور بھی 70s سے پہلے کا دیکھا ہے کہ جب اہل تشیع کے جلوس میں اہل سنت سبیلیں لگایا کرتے تھے اور مل کے ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے تھے. اور ہمارے معاشرے میں آج بھی انٹر میرجز ایسی ہیں کہ ہماری سوسائٹی انٹر ووون ہے. ایک فرد گھر کا شیعہ ہے، دوسرا اہل سنت ہے،
ایک بھائی اہل تشیع ہے دوسرا بھائی اہل سنت ہے، تو اس کا ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے اس لائن پہ اختلافات، لہٰذا اس کا ہمیں حل یقیناً ڈھونڈنا ہے، اور وہ یہی 3 طریقے ہیں جن کا ہم بات کر چکے ہیں: ریگولیشن آف دیز سوشل میڈیا، پیونیٹیو ایکشن سوشل میڈیا کا، اینڈ لرننگ اے لیسن، جو گڈ پریکٹسز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اچھا مدر صاحب، حل کی طرف ہم ذرا بعد میں بات کریں گے۔ میرا آپ سے جو سوال ہے کہ آزادی اظہار کے لیے جو ہے ذمہ داری شرط ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فی الوقت جو ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، نہیں کیا جاتا؟ آپ اس مسئلے کی شدت کو کس حد تک دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ عامر۔ دیکھیے پرابلم کہاں ہے ہماری، میں اس کو بالکل ایک دوسرے انداز میں دیکھتا ہوں، بلکہ جو آپ کے یہاں مجموعی طور پہ انتشار کی صورتحال ہے، آپ کا معاشرہ انتشار کا شکار ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ پرابلم بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ سیل کرتی ہے، کیوں منفی رجحانات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی مثبت چیزیں چھوڑی ہی نہیں ہیں۔ آپ کے کھیلوں کے میدان ختم ہو گئے ہیں، آپ کے پارک ختم ہو گئے ہیں، آپ کی تفریح گاہیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کے محلے ختم ہو گئے ہیں، آپ کی کلچرل ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، آپ نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جب چیزیں نہیں ہوتی تو جو بچہ ہے جس کی گروتھ اس کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس بچے کو وہ پیرنٹس موبائل فون پکڑا دیتا ہے، جب بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو گیمز لگا کے دے دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ اس موبائل فون کے اندر کون سے ٹرینڈز آ رہے ہیں، وہ لیپ ٹاپ جلدی سیکھ جاتا ہے، اور ہم بحیثیت پیرنٹس اس پر وہ نظر نہیں رکھتے کہ وہ کن رجحانات کی طرف جا رہا ہے۔ بنیادی خرابی والدین کی ہے۔ والدین آپ دیکھ لیں، یہ جو ٹک ٹاک وغیرہ ہے اس کی کمپلینٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پیرنٹس کی کمپلینٹس آئی ہیں۔ اب ان پیرنٹس کو ذرا بلا کے پوچھیں نا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، آپ کا اپنا کردار کیا ہے، آپ کا اپنا رول کیا ہے، آپ نے ان کو ان رجحانات، چاہے وہ مذہبی رجحانات ہوں چاہے وہ لسانی مدر، یہ رجحانات۔ بہت آپ نے عام بات کی کہ جی خود تنقیدی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، بالکل آپ سولان درست بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب ذرا سا بھی کہیں پر کہتے ہیں نا نصیحت کی جائے، انٹرونشن ہوتا ہے حکومت کی طرف سے اور ظاہر ہے کہ ریگولیٹر کی طرف سے، تو پھر ایک آزادی اظہار کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس زاویے سے جی نہیں عامر، دیکھیے پہلے تو میں یہ چیک کروں نا، یعنی آپ جو، میں اس آزادی اظہار کا میں دائی ہوں، میں آزادی اظہار ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے۔ جرنلزم ہوتی ہی پبلک انٹرسٹ میں ہے، جہاں جرنلزم پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے وہ پھر جرنلزم نہیں رہتی۔ لیکن ہوا کیا ہے ہمارے یہاں، ابھی ہمیں سوشل میڈیا پنچ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کی ریچ بہت ہے، وہ ایک ان ایڈیٹڈ میڈیا ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس طرح اخبارات اور چینلز پہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا اخبارات پر پابندی نہیں لگی؟ کیا چینلز پر پابندی نہیں لگتی؟ کیوں لگتی ہے ان پہ پابندی؟ وہ تو بڑے کنٹرولڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جب ایک منٹ عامر، جب ہم ریگولیشنز کی طرف جاتے ہیں نا، جیسے پیکا ایکٹ بنایا پارلیمنٹ نے 2016 میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا، اس کو اٹھا لیا آپ نے، کسی نے ادارے کے ایبیوز، مدر دو باتیں آ رہی ہیں، ایک تو ایبیوز آف پاور کی بات آ رہی ہے، وہ بالکل الگ ہے، لیکن ایک جو جینوئن مسئلہ ہے جس سے میرے خیال میں ہمارے جتنے شرکاء ہیں گفتگو کے وہ بھی اتفاق کریں کہ جی مس یوز ہو رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا، اور وہ سوشل میڈیا اس لیے مس یوز ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے کچھ اس کی وجوہات پہ روشنی ڈالی۔ طاہر اشرفی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جی بیرون ملک سے بھی جو ہے بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ ہے۔ طاہر صاحب، اب جو سوال آتا ہے، اعجاز امان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پیونیٹیو ایکشن لیا جائے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا جی 5000 لوگوں کو ٹریس کیا، 70 لوگ ملک میں، باقی جو ہے ان کے اگر کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ممالک سے، اگر وہ انٹرفیئر کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو پیونیٹیو ایکشن کوئی اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مدر صاحب اچھی بات کر رہے ہیں کہ جی خود تنقیدی کریں، لیکن وہ بھی مسئلے کا پوری طرح کلیتاً حل نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے عزائم ہیں۔ جی گزارش یہ ہے سر کہ ہمیں، جیسے آج آپ نے پروگرام کیا ہے، میڈیا کو بھی، جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اسے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ محراب و منبر کو بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، کوئی چیز آ جائے تو ایک دم اس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ میں نے پچھلے دنوں مجھے ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا،
ان کے مزاج کے خلاف وہ جملہ تھا جو بھیجا گیا. تو میں نے ان سے رابطہ کیا. جب ان کی تقریر مجھے پوری آئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام نہ کرو, لیکن وہ نہ کرو کاٹ دیا, اور وہ جو نعرہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ نہ لگاؤ, وہ کہا دیکھو جی انہوں نے بھی یہ نعرہ لگا دیا ہے. اب آپ بتائیں, اب وہ چل رہا ہے پورے ملک میں اور کوئی اس کی تحقیق نہیں کر رہا. اور اگر پھر اور چیزیں کچھ پتہ چلیں کہ آپ نے اگر ایف آئی اے میں کسی کے خلاف کوئی واٹس ایپ گروپ ہے یا کوئی چیز ہے جانا ہے تو آپ کو وہ موبائل بھی دینا ہوگا. اب کون سا بندہ جائے گا شکایت کرنے اور اپنا موبائل بھی دے کے آ جائے ایف آئی اے کے اندر؟ ہمیں چیزوں کو قانونی طور پر بھی دیکھنا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم روس گئے تھے ایک کانفرنس کے حوالے سے, ہم پریزیڈنٹ روس کے مہمان تھے, لیکن انہوں نے انٹرنیٹ کا جو وائی فائی سسٹم آپ کہہ لیں وہ بھی ہمیں اتنی پابندیوں کے بعد دیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت یعنی کوئی بڑی قیمتی چیز ہم نے لینی ہے, اور واقعی اس وقت وہ قیمتی لگ رہی تھی, کیونکہ آج کل تو دنیا ساری, ہمیں کچھ نہ کچھ تو حد لگانی ہوگی نا کہ ان چیزوں کو ہم نے روکنا ہے. جیسے ابھی آپ یہ جو جنسی ویب سائٹ ہیں اردو کے اوپر, باقی یہ دبئی میں بین ہے, انڈیا میں بین ہے, سعودی عرب میں بین ہے, لیکن ہمارے ملک کے اندر وہ کھلی ہوئی ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو حد بندی کرنی ہے. اس کے لیے آپ بیٹھ کے میں قطعاً یہ نہیں کہتا, جیسے ابھی ٹک ٹاک آپ نے بند کی تو مجھے جب بھی پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں یار جو اس کا منفی پہلو ہے اس کو بند کرو, پوزیٹیو پہلو جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ ٹک ٹاک والے آپ کی بات مان کے کوئی پوزیٹیو چیز جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, نیگیٹو بند کرتے ہیں. اسی طرح یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ان سے بات کرنی چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں میرے ملک میں آگ لگاتی ہیں, میرے ملک کے اندر اس سے نفرت آتی ہے, میرے ملک کے اندر لوگ اس کو ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو کم از کم اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر جو چیز نقصان دہ ہے اس کو آپ بند کر سکیں. اور اگر پی ٹی اے آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ نے ہمیں دے دی, آپ کا بہت شکریہ, اب ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, وہ پوچھیں گے, وہ مانیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. میرا ملک بڑا اس میں طاہر صاحب میں خطا کلامی کر رہا ہوں, ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی جائنٹ کمپنیز ہیں, وہ بھارت میں ان کے مراکز ہیں, وہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں, ان کو پاکستان کیسے کنونس کرے, یا تو پہلے بند کرے پھر ان سے معاہدے کرے, ملک میں لے کر آئے. ایک بہت مشکل ایک وہ ہے کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ ٹویٹر کو کہیں, فیس بک کو کہیں کہ یہاں پر مقامی دفاتر کھولیں. جی آپ تو حکومت میں کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ طاہر صاحب دیکھیے میرا خیال ہے بات چیت بھی ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں فیس بک کے جو ذمہ داران ہیں وہ ملے بھی ہیں پرائم منسٹر سے, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی وجہ سے اس وقت جو ہمارے حالات ہیں الحمدللہ ہم نے قابو پایا, میں بہت سی چیزیں میڈیا پہ نہیں بتا سکتا, لیکن پورا پلان تھا کہ محرم کے اندر اور محرم سے پہلے کس طرح یہاں شیعہ سنی فساد کروانا ہے, کس طرح بڑی بڑی سنی اور شیعہ شخصیات کو نشانہ بنانا ہے. اگر مجھے آپ بتائیے کسی ایک کلپ کی وجہ سے کوئی ایک فرد مارا جائے تو ہمیں ایک فرد کو بچانا چاہیے یا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ پھیلا رہے ہیں, اور پوزیٹیو پہ تو ہم نہیں کہہ رہے کوئی پابندی لگائیں, جو نیگیٹو ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں, جس کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یوٹیوب اور فیس بک یہ آپ سے تعاون نہیں کرتے تو پھر آپ کو بھی ویسا رویہ رکھنا ہوگا. درست ویسے ہی رویہ رکھنا ہوگا. اچھا اجازت صاحب, ایک جو براڈر کویسچن ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے وہ انتشار کا سبب بنا ہے. وہ عرب اسپرنگ سے اگر میں بات کرنا شروع کروں, کیونکہ مغربی ممالک میں تو پولیٹیکل ایشوز طے ہو گئے ہیں, تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ مسائل ہیں. ہماری یہ فالٹ لائنز بہت بڑی بڑی ہیں, اور اس کو جو ہے زیادہ شارپن کرتا ہے ہمارا سوشل میڈیا, اس میں ایز اے کیٹلسٹ کا کردار ادا کرتا ہے تضادات کو تیز کرنے میں. تو اس میں مطلب ایک خواہش یہ کہ جی منفی اس کی استعمال کو روکا جائے, لیکن کہنے میں آسان ہے, کرنے میں بہت مشکل ہے. ہمارے سامنے ترکی کی مثال ہے, وہ بڑا کنٹرول رکھتے ہیں کہ بم بلاسٹ بھی اگر ہوتا ہے تو رپورٹ نہیں کرنے دیتے. اور چیزوں کو, اور بھی ممالک ہیں, بنگلہ دیش بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں کنٹرول فریک ہیں ان چیزوں کے معاملے میں. ہمیں کیا سیکھنا چاہیے ان ممالک سے کچھ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں بھی گڈ پریکٹسز ہیں انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے.
لیکن کوئی کوئک فکسز ان معاملات میں ہے نہیں. جو سٹینڈرڈ یا جس معیار پہ ویسٹرن سوسائٹی رہ رہی ہے، وہ ڈیموکریسی کے اعتبار سے ہو یا انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ اور ایفیکٹونیس کی وجہ سے ہو، ان کی فعالیت ہو یا لوگوں کی عام زندگی ہو، وہ یقیناً ہم سے ایک بہت بہتر پیڈسٹل پر رہ رہے ہیں. اگر ہم امیڈیٹلی اس کو کاپی کرنا شروع کریں گے تو پھر یہاں پہ بددلی بھی پھیلے گی، مایوسی بھی ہوگی. اگر ڈیموکریٹک سٹینڈرڈ دیکھیں تو ہمارے عرب کنٹریز میں یا افریقن میں تو ڈیموکریسی بالکل آل ٹوگیدر، بہت سارے ممالک تو ایسے ہیں جہاں کنگڈمز ہیں، فیفڈمز بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. تو کوئی ایک سٹینڈرڈ فارم آف گورنمنٹ یا وہ تو ہو نہیں سکتا پوری دنیا میں. اب اس کا طریقہ جو پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اویئرنیس کی بات کریں تب بھی ایک بہت لمبا پروسیس ہے. جو مظہر بھائی بات کر رہے ہیں پیرنٹس کی ذمہ داری، یقیناً پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بچے کو جب فیڈ کرتے ہیں 6 ماہ یا 1 سال کے بچے کو، تو اسے پہلے وہ ایک مووی لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ اس پہ دیکھتا رہے اور ساتھ ساتھ کھانا کھاتا رہے. تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. اگر اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہی سیکھنا ہے تو میری تو لمیٹڈ سوچ کے مطابق ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، ریگولیشن اینڈ پیونیٹیو ایکشن، جہاں جرم ثابت ہو جائے. ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب ایک لمبا پروسیس ہے کہ ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوں، کن کنڈیشنز پہ ریگولیٹ ہوں، ملک میں قوانین کیسے بنائے جائیں، کس چیز کو جرم ٹھہرایا جائے اور کس کو لیٹ گو کر دیا جائے. تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. یا تو خبریں اس میں ہوتی ہیں اور اپنی موت خود مر جاتی ہیں، دوسرے دن نئی خبر آ جاتی ہے، اور کچھ ایسی ایشوز ہیں جن کی بات مولانا اشرفی صاحب جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، فقہی فساد ہیں یا تضادات ہیں یا لسانی ہیں یا ایتھنک ہیں یا ڈیپریویشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو ان کو تو دشمن ایز اے ویپن آف وار یوز کرے گا. یعنی کہ میں آپ کی بات کا جو مطلب میں آپ کی بات کا مطلب سمجھا، ہاں میں آپ کی جو بات کا مطلب سمجھا کہ جی ایک تو لانگ ٹرم میجرز ہیں، جیسے مظہر فرما رہے ہیں کہ جی ایجوکیٹ کریں، خود تنقیدی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے شارٹ ٹرم میجرز بھی ہمیں بہت افیکٹولی لینے چاہیے. اب سوال یہ مظہر عباس صاحب کہ سماجی میڈیا پہ گالم گلوچ کا شکار، تنقید کا شکار آپ بھی ہوتے ہیں، آپ کو بھی میں نے کئی مرتبہ نشانہ بنتے دیکھا، ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کا جو ایک نقطہ نظر ہے کہ جی بچے جو ہیں ان کو تربیت نہیں دی گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جید قسم کے صحافی وہ گالی دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہیں مطلب ہے جو میں نے کہا 4 لیٹر ورڈز انگریزی میں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی ٹویٹ جو ہے اس وقت تک اس میں وزن نہیں آئے گا جب تک ہم گالی نہیں دیں گے. تو یہ رویے بھی ہیں کہ ان کو وہ بچپنے کی عمر سے گزر گئے. اب تو انہیں سکھانا ہے، مثال بننا ہے دیگر جونیئرز کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. اب ان جیسے جو پڑھے لکھے ہمارے دانشور، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایسے ہی چلنا چاہیے آزادی اظہار کے نام پہ، یا کچھ اس کو قدغن ہو؟ کیا کریں اس کے لیے؟ جی نہیں دیکھیں عامر، چیز یہ ہے کہ ہم نے چونکہ آلٹرنیٹ پرووائڈز نہیں کیے لوگوں کو. آپ ایون ہم اپنی اس میں دیکھ لیں، ہم جرنلزم میں دیکھ لیں، جرنلزم میں کتنا ڈکلائن آیا ہے. پہلے آپ ایڈیٹر کے سامنے آپ اس طریقے سے بات نہیں کرتے تھے، اب آپ ایڈیٹر کو لفٹ نہیں کراتے ہیں. آپ کیا اینکرز جو ہیں وہ ڈائریکٹر نیوز یا ڈائریکٹر، ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں اس سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. آپ اسی طریقے سے آپ کہیں کسی ادارے نے اپنا وہ ایڈیٹوریل کنٹرول، آپ مجھے بتائیں کتنی آرگنائزیشنز ہیں جہاں ایڈیٹوریل بورڈز ہیں؟ مطلب میں سوشل میڈیا پر ہے، میں روایتی میڈیا پہ بات نہیں، آج ہم ذرا سا فوکس میں کہوں گا کہ براہ کرم یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ جو کارنامے انجام دے رہے ہیں کہ وہاں تو پھر بھی ذرا سا کنٹرول ہو جاتا ہے نا. گالی تو نہیں دے رہے ہوتے کم از کم ہم بیٹھ کر، ہم سنسنی خیزی پھیلا رہے ہوتے ہیں ٹریڈیشنل میڈیا پہ. جی جو جن کی آپ بات کہہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ آرگنائزیشن ان کو ڈسپلن میں کیوں نہیں لاتی؟ یہ آپ کا اچھا خیال ہے کہ ادارہ جو ہے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنائے کہ اگر میں عامر ضیاء ٹویٹر پہ اگر کوئی اکاؤنٹ میں مینٹین کر رہا ہوں تو میرے لیے ان چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. نہیں دیکھیے ادارہ ہے، آرگنائزیشنز ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ان ایشوز پہ کبھی ڈسکشن کی ہے انہوں نے؟ اے پی این ایس نے کبھی ان ایشوز پہ ڈسکشن کی ہے؟ سی پی این ای نے کبھی ان ایشوز پہ ڈسکشن کی ہے؟ آپ ان کے منٹس اٹھا کے دیکھ لیں. ہم اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں. دیکھیے جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک ان ایڈیٹڈ میڈیا ہے، اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے. وہ آپ بالکل ایک فری مارکیٹ ہے. اب آپ اس کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ
کیونکہ مظہر ہمیں آپ نے پتہ بہت اہم بات کی، آپ نے بہت اہم بات کی. میں چاہوں گا طاہر اشرفی صاحب اس پر ذرا سے رسپونڈ کریں. طاہر صاحب بڑا مظہر عباس صاحب نے آسان حل، ایک مطلب مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں بڑی حد تک. میں ان لوگوں کی بات کروں وہ صحافی جو کہ سوشل میڈیا پہ آپے سے باہر ہوتے ہیں، کہ پی بی اے سے آپ بات کریں، سی پی این ای سے بات کریں، پی ایف یو جے سے بات کریں، اے پی این ایس سے بات کریں. کچھ سوچا اس بارے میں کہ جی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے، اندر سے یہ چیز آنی چاہیے کہ جی ہمیں اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بھی سی پی این ای کا ممبر رہا ہوں کافی عرصہ، اور باقی بھی آپ حضرات سے اب 35 سال تو آپ کے ساتھ گزر گئے. ماشاء اللہ. ہمارے ہاں جو ضابطہ اخلاق تو بہت ہیں اور بہت بار بنے ہیں، اور ماشاءاللہ مظہر عباس صاحب اور آپ حضرات، مظہر عباس صاحب تو اس میدان میں ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو ضابطہ اخلاق مانتا نہیں ہے اس کا کیا کرے. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ جو پرامن ہے، مسئلہ اس کا ہے جو متشدد ہے. کبھی مظہر عباس صاحب سے شکایت نہیں ہوئی ہوگی کسی کو. ہاں وہ ممکن ہے جمہوری غیر جمہوری سوچ اور فکر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس بات کی کسی سے کتنے شکایت نہیں کی ہوگی کہ مظہر عباس صاحب نے کسی کی پگڑی اچھالی ہے. آپ سے کبھی شکایت نہیں ہوئی کسی کی. اب میں اپنا بتا دیتا ہوں، میں حج پہ تھا، مکہ مکرمہ میں حرم میں بیٹھا تھا، ایک ٹی وی نے چلا دیا کہ جناب میں اسلام آباد پکڑا گیا اور ایک صحافی نے مجھے چھڑایا اور میری گاڑی. اب بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کس کے پاس روتا جا کے؟ میں تو حج پہ ہوں، حرم پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن آج تک سوشل میڈیا پہ وہ چل رہی ہے. میں کوئی جواب نہیں دے پایا آج تک. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی درست ہے. تو اب وہ بھی تو ٹی وی چینل ہے نا، آپ کے مین سٹریم 5 10 15 چینلوں میں سے ایک ہے. میں کس کے پاس جاتا، میں کس کے پاس روتا؟ حالانکہ میں یہی گزارش ہے کہ جو تخریب کرنے والا ہے، جو امن پسند ہے، اس سے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جو ایک سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس سے ہے کہ جو کہتا ہے مجھے ریٹنگ چاہیے، مجھے ویورشپ چاہیے، اور اس کی ویورشپ کے لیے وہ ہر حد کو کراس کر جاتا ہے. اور یوٹیوب سے اسے پیسے آ رہے ہیں، کسی اور سے پیسے آ رہے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس کٹتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کٹتا ہوگا، یہاں مظہر عباس صاحب کی تنخواہ سے ٹیکس کٹتا ہے، ہماری جو انکم ہے اس سے ٹیکس کٹتا ہے. یہ جو انکم آ رہی ہے اس پہ نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اور آپ ایک چیز پکڑتے ہیں. پچھلے دنوں ایک اہم ترین ہمارے دوست ملک کے ایک ذمہ دار نے مجھے کہا، یار یہ آپ کے ہاں سوشل میڈیا کیا ہے؟ اس نے کہا کسی دن مجھے مار دیتے ہو، کسی دن جو ہے میرے بھائی کو، کسی دن میری بیوی کو طلاق کرا دیتے ہو، یہ آپ کے ہاں سے ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ بڑا گمبھیر اس کا حل چاہیے. ضابطہ اخلاق، میں وہی کہہ رہا ہوں، بڑا آپ نے گمبھیر ضابطہ نقطہ اخلاق اٹھا ماننے دیا. والے تو مان ہی رہے ہیں. ہاں اصل مسئلہ وہ ہے کہ جو ضابطہ اخلاق نہیں مانتا، اس کے لیے تو پھر اعجاز امان صاحب والی ترکیب مجھے زیادہ بہتر لگی کہ جی پیونیٹیو ایکشن ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ اپنا اعجاز امان صاحب کہ جب کوئی اگر آدمی کسی کورٹ میں لے کے جائے، کسی صحافی سے اس کو دکھ پہنچاؤ، جھوٹی خبر لگی ہو، تو کورٹ ایکشن ہی نہیں لیتا. کورٹ میں وہ کیس جو ہے وہ مظہر بھی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ سالہ سال پڑا رہتا ہے. اور مطلب ہے آپ کے دنیا میں ہمیشہ لائبل لاز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، ڈیفیمیشن لاز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نہ وہ سوشل میڈیا پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، نہ اس کے اطلاق جو ہے وہ ٹریڈیشنل میڈیا پہ اس طرح سے ہوتے ہیں. جی اعجاز صاحب. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کا میں نے پہلے کہا تھا کوئی کوئک فکسز نہیں ہیں. اب ڈیفیمیشن لاز ملک میں نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ادھر تو لوگ اربوں کے کیس کر کے، ہمارے برسر اقتدار لوگ اپوزیشن پہ، اور اپوزیشن والے دوسروں پہ اربوں کے ہرجانے کی کیس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 15 سال سے، اور ان پہ کوئی تاریخ بھی مقرر نہیں ہوتی، ان کو کچھ عمل ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جو پہلے بھی میرے خیال میں یہی ہے کہ جو مجرم ہاتھ لگ جاتا ہے اسے تو سزا دیں نا، اس کو تو اس کے خلاف تو ایکشن لیں. رہا صحافت کا یہ تو یہ ایک ایسا ٹیکنیکل ایشو ہے اور ایسا ٹچی ایشو ہے وہ مظہر صاحب پہ چھوڑ کہ دیں. اگر ایک میڈیا کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو پھر وہ آزادی صحافت بھی آ جائے گی. وہ اگر وہ اپوزیشن پارٹی کے فیوریٹ ہیں تو ادھر بھی ان کو سپورٹ آ جائے گی، اور اگر وہ حکومت وقت کے لوگ ہیں تو وہاں سے ان کو سپورٹ آ جائے گی. لائرز بھی ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، خاردار مسئلہ ہے. میں سمجھ گیا. with the time we will grow with it. اچھا اب مظہر صاحب یہ جو سوال ہے پیونیٹیو ایکشن کی بات آتی ہے، آپ کی کیا رائے؟ کس طرح کی مطلب ہے کہ جو آدمی واقعی بقول ہمارے طاہر صاحب کے کہ جو متشدد ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں،
اس کا کیا علاج آپ تجویز کریں گے, کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ دیکھیں عامر, کم سے کم پچھلے 20-25 سال سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یہ پرپوز کر رہی ہے کہ آپ اپنے ڈیفیمیشن لاز کو اسٹرانگ کریں. 2008 سے ہم نے یہ پرپوز کیا اور گورنمنٹس کو بھی بھیجا, یہ دیگر آرگنائزیشن کو بھی بھیجا کہ پاکستان ایک میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں. اور اس میں ہم نے, کیونکہ پریس کونسل کا ایکسپیرینس, پریس کونسل پہ ہماری ریزرویشن ہی یہی تھی کہ اونرز اور جرنلسٹوں کی تعداد آپ نے اس میں زیادہ کر دی ہے, تو میں اپنی شکایت کا خود ہی جج کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر کوئی میرے اخبار کے خلاف شکایت کر رہا ہے اور میں وہاں بیٹھا ہوں اس پہ فیصلہ کرنے, تو میں فیصلہ کبھی نہیں کر پاؤں گا, نہ میں کروں گا. اور میڈیا کمپلینٹس کمیشن اسی لیے ہے. کل بھی, اور جب شبلی فراز صاحب آئے تھے, اس سے پہلے فردوس عاشق ایوان صاحب آئی تھیں, اس سے پہلے اپنا فواد چودھری صاحب تھے, سب کو یہ بتایا کہ آپ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں. اب سوشل میڈیا کا آ گیا ہے, آپ ڈیجیٹل میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا دیں. لیکن ہوا کیا, آپ نے پیکا کے تحت آپ اٹھائیں, جتنے بھی لوگ اٹھائے گئے, جتنوں کے خلاف بھی کیسز رجسٹرڈ, آپ ان کے کمپلیننٹس کو اٹھا لیں کہ جی میں یہاں فلاں کیفے میں چائے پی رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا. اس طرح کی تو ہم کمپلینٹس بناتے ہیں, اس طرح کی تو شکایات مطلب ہے بناتے ہیں. کہ جنون چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی. اصل جو ایشو آ جاتا ہے طاہر صاحب وہ یہ ہے کہ جی مطلب ہے حکومت بھی ابیوز کرتی ہے. اگر قوانین غلطی سے بن بھی جاتے ہیں اور ہیں بھی ہمارے پاس, لیکن بڑا سوال میں چاہوں گا کہ آپ اس اصل ایشو کی طرف آئیں کہ سماجی میڈیا کو انتہا پسندوں نے کیسے جو ہے استعمال کیا اور کیسے کریں, وہ کتنا بڑا آپ کے نزدیک جو ہے ایک ایشو بن کر سامنے آیا ہے, جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں نے اس پہ کافی کام کیا. جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا, جب ہمارے نوجوان, یا خصوصاً جب ہم جنگ میں تھے ایک, جس وقت ٹی ٹی پی اور باقی, آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل نظام جو آپ کی انتہا پسند تنظیمیں, خواہ وہ داعش ہو, القاعدہ ہو, ٹی ٹی پی ہو, لشکر جنگوی ہو, یا اور جتنی بھی ہیں, ان کا ٹوٹل جو ایک وقت میں جو ہتھیار تھا وہ سوشل میڈیا تھا. اور اسی کے ذریعے وہ اپنا پیغام دے رہے تھے, اسی کے ذریعے وہ اپنا پیغام پھیلا رہے تھے. اور اب بھی, آج بھی آپ کو, جیسے میں نے عرض کیا, ہمارے پاس بہت سارے اس پہ شواہد موجود ہیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹینشن ملک کے اندر آئی ہے, یہ 2 4 5 لوگ ہیں صرف, زیادہ نہیں ہیں, لیکن ان کی ہر 2 منٹ بعد, ہر گھنٹے بعد ایک 2-3 منٹ کی ویڈیو آ رہی تھی, اور اس کو آپ نہیں روک پا رہے. ایک شخص نے پورے, کوئی میرا خیال ہے 40 سے زیادہ ویڈیو بنائی معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین پہ, ہم نہیں روک پائے. اسی طرح اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین کے اوپر آپ دیکھ لیں, دوسرے مکاتب فکر کے حوالے سے دیکھ لیں. یہ جو آپ کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کا باقاعدہ ایک فکری جو حملہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے کہ وہ اپنی چیزیں ڈال رہے ہیں, اپنی ویب سائٹیں یا فیس بک پیجز یا دوسری چیزیں, اور وہ پھر ہمارا جو عام بیچارہ نوجوان ہے, جو خالی اس ذہن ہے, وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ جتنی بھی انویسٹیگیشن بڑے بڑے کیسوں کی اٹھا لیں تو آپ کو نظر یہی آئے گا کہ جی میں نے فلاں جگہ سے شروع کیا, اور وہ تو ہمیں جہاں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے کہ اس کو روکنا, دوسرا ہے اس کا متبادل دینا. دونوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم عسکری اتحاد ہم بنا رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف, ایکسٹریمزم, یہ انتہا پسند تنظیموں کے خلاف, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فکری اتحاد کو بھی بنانا چاہیے. ہمیں فکری طور پہ لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے. اور آپ یقین کر لیں, میرا اس معاملے میں محترم اعجاز عوان صاحب بیٹھے ہیں, یہ بہت سی چیزیں جانتے ہیں. جب ہم نے اس کے مقابلے میں چیزیں لائے, نوجوانوں کو اپروچ کیا, ہم نے متبادل پیش کیا, تو میں آپ کو سینکڑوں نوجوان بتا سکتا ہوں جو واپس آئے, طائب ہو کر واپس آ گئے. انتہا پسندی اور دہشت گردی کی آگ سے بچے. بالکل. تو ہمیں دونوں محاذوں پہ کام کرنا ہے. ایک کہ اس کو روکنا کیسے ہے, دوسرا اس کا متبادل کیسے پیش کرنا ہے. فکری خالی تحریک روکنے بھی سے بھی کام نہیں چلے گا, خالی متبادل سے بھی کام نہیں چلے گا. فکری تحریک ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اعجاز عوان صاحب, یہ بھی ایک چیز کرنی ہوگی. جی طاہر صاحب, کیا کرنا ہوگا؟ ایک چیز یہ بھی کرنی ہوگی کہ اگر
ہاں اگر ہماری صحافی برادری، ہمارے میڈیا کے دوست سمجھتے ہیں کہیں پر کہ یار یہاں پر خدا نہ خواستہ اس کا غلط استعمال نہ ہو جائے، تو ہمیں انہیں آن بورڈ لینا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، ان کو مطمئن کرنا چاہیے. وہ ہمارے لوگ ہیں، وہ کوئی کابل سے تو نہیں آئے ہیں. اگر مظہر عباس صاحب کہتے ہیں مجھے یہاں پہ اعتراض ہے تو مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں یہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے تو مجھے وہ اصلاح کرنی چاہیے، تب معاملات ٹھیک ہوں گے. مگر اس میں کوششیں بہت ضروری ہے. اچھا اجاز امان صاحب یہیں سے آتے ہیں، وہ جو ہائبرڈ وار کی بات ہوتی ہے کہ دشمن کیسے جو ہے اس طرح کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتا ہے کہ وہ جو آپ کی فالٹ لائنز ہیں ان کو مزید اس میں خلیج بڑھا دے، مزید تعداد کو تیز کر دے. کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ ظاہر ہے کہ جب بھی بات دشمن کی ہوتی تو ایک دم بھارت کا جو ہے آپ کو تصور ذہن میں آتا ہے، یقیناً دیگر ممالک بھی ہیں لیکن پیش بھارت ہے. جی جی یقیناً عامر بھائی، جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز ہیں اور ہمارا ملک تو ایسی جگہ لوکیٹڈ ہے اور اتنی اہمیت کا حامل ہے جیو پولیٹیکلی کہ اس کے دشمنوں کی بھی کمی نہیں ہے، اگرچہ دوستوں کی چانسز بھی بہت زیادہ ہیں اگر ہم ایکسپلائٹ کریں تو دشمنوں کی بھی کمی نہیں ہے. تو وہاں ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے والے تو ہمیشہ موجود رہیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمام کنٹریز ہمارے فرینڈلی ہو جائیں، اور بالخصوص ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہندوستان تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. جیسے پہلے میں نے ابتدائی طور پہ کہا تھا کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں، کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں جس میں فالٹ لائن ایگزسٹ نہ کرتے ہوں. آئیڈیالوجیکلی اسپیکنگ یس، سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے، ان کا حل تلاش کرنا چاہیے. لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں بڑی آسانی سے کہ ڈیفیمیشن لاز کو سخت کریں، قانون سازی کریں، لیکن اگر ہمارے وہ لوگ جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے ان کی سیاست کا محور ہی ڈیفیمیشن ہے، اور انہوں نے سیاست کرنی کسی کو دوسرے کا ایجنٹ کہہ کے ہے. لیٹ سے آج ہم کتنے لوگوں کے منہ سے سن رہے ہیں کہ مجھے کہہ دینے دیجیے، اگرچہ بات ناشائستہ سی ہے، کہ اس وقت کا سب سے بڑا چور ہمارا وزیر اعظم ہے. ہمارے سیاستدان کہہ رہے ہیں، علی بابا چالی چوز بھی یہی کہتے ہیں، پیٹ پھاڑنے اور الٹا لٹکانے کی باتیں بھی یہی کہتے ہیں، 200 بلین ڈالرز کے باہر ڈپازٹ کی بات بھی یہی کرتے ہیں. اگر یہی لوگ یہ کام چھوڑ دیں گے تو پھر سیاست کیسے چمکائیں گے؟ تو ڈیفیمیشن لاز پہ اگر یہی گرفت میں آنے شروع ہو گئے تو پھر ان کی سیاست کیسے چمکے گی؟ کیونکہ ان ریالٹی میں بیچنے کو تو کچھ ہے نہیں سوائے نان پرفارمنس کے. تو یہ بڑا آپ نے عام نقطہ اٹھایا، اتنا آسان حل اس کا آسان حل نہیں کہ یہی لوگ جو مظہر صاحب بڑے اہم بات کہہ دی کہ جی انہی لوگوں نے قانون سازی کرنی ہو، یہی قانون کی گرفت میں آتے ہیں. بات کو ذرا سے دائرے کار کو اس کے اور ذرا بڑھائیں، اگر اس میں ہمارے بہت سارے صحافی بھائی بھی آ جاتے ہیں کہ وہ بھی اسی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں. وہ صحافی سے زیادہ جو ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے کسی نہ کسی کسی علماء بھی ہیں، ہاں کسی لائرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں. ہاں تو سارے لوگ ہیں کہ وہ لگتا ہے کسی کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے کارڈ ہولڈر ہیں اور صحافی نہیں ہیں. تو کیا کیا جائے گا؟ اتنا پیچیدہ صورتحال ہے. کہنا بہت آسان کہ جی کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کریں، کہنا بہت آسان کہ جی ڈیفیمیشن لاز کو مضبوط کیا جائے. جی مظہر، کچھ سیکٹرز کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن خیر چلیں چھوڑیں. جو فیکٹرز ہم بات کریں اسی پہ کر لیں پہلے، انہیں تو نمٹا یہاں. مطلب کیا اس کی وجہ سے آپ قانون نہ بنائیں؟ نہیں، میں یہ عرض نہیں کہہ رہا کہ ہم قانون ہمیں تھوڑی بنانا ہے، حکمرانوں نے بنانے، پارلیمنٹ میں بنانے. ان لوگوں کا موڈ ہی نہیں ہے بنانے کا، کرتے ہی نہیں قانون سازی. جی آپ اس پہ ڈیبیٹ تو کریں نا، آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں نا. ہمارے یہاں کن ایشوز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ جو جس کلچر کی ہم بات کہہ رہے ہیں، جہاں آپ نے عرب اسپرنگ کی مثال دی. جی تو عرب اسپرنگ میں جہاں نیگیٹیوٹی تھی، وہاں عرب اسپرنگ جو ہوا اس میں بھی تو سوشل میڈیا کا ہی رول تھا. پورا عرب اسپرنگ جو تھا وہ سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے ہوا نا. آپ اسی طریقے سے آپ تحریک انصاف کا فنومینا دیکھ لیں. عمران خان خود تقاریر کرتے ہوئے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اپنے خراج تحسین پیش کرتے تھے، پورا سوشل میڈیا ایک ریولوشن تھا نا تحریک انصاف کے اندر. تو ہمارے یہاں چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا. جہاں ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے، جن چیزوں سے سوسائٹی تقسیم ہو رہی ہے، ان کو آپ نے ان کے سلسلے میں آپ کو پہلے غور کرنا پڑے گا. ان کے سلسلے میں قوانین، آپ کے سائبر ونگز کے پاس وہ ٹیکنالوجی جو وہ چیختے رہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی انہیں ملنی چاہیے آپ نے وہ بھی نہیں دی ان کو.
لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کن چیزوں سے زیادہ انتشار پھیل رہا ہے، کون سی چیزیں معاشرے کو تقسیم کر رہی ہیں۔ آپ سب سے پہلے آپ ان کا تدارک کریں۔ جب آپ سب مکس اپ کر دیتے ہیں کہ اس میں آپ پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی لے آتے ہیں، اس میں اور چیزیں بھی لے آتے ہیں، تو پھر وہ ایشو جو اصل ایشو ہے اس سے ہم وہ چلے پیچھے جاتے ہیں۔ بڑا ہاں تو طاہر صاحب ابھی جو مظہر صاحب نے اٹھایا کہ جی کون سی چیزیں مظہر جو بھائی ہیں انتشار، سینسٹیوٹی تو یہاں تک ہے، دیکھیں جی سینسٹیوٹی تو یہاں تک ہے کہ کیریکیچرز بنتے ہیں ہالینڈ میں، اور قرآن مجید کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا جاتا ہے کینیڈا میں، اور بسوں کے ٹرمینل اور ریسٹورنٹس کو آگ لگا دیتے ہیں ہم اپنے ملک میں۔ تو نہ کرنے والا یہاں بیٹھا ہے، اور جس لائن کو وہ کراس کر رہا ہے یقیناً ہم سب کی دل خراشی بھی وہ کرتا ہے، لیکن ہم اس کے ریسپانس میں اپنے ملک کے ایسٹس جلانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہیں دیکھیں یہ ماچس کی طرح ہے، باہر بیٹھا ہوا ایک چیز کو آگ لگاتا ہے اور ہمارے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا تو شاید ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم کب سے احتجاج پرائم منسٹر آف پاکستان کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف دنیا کی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ ہمارے کہنے پہ قانون سازی کریں گے؟ وہاں تو فریڈم آف سپیچ کی بات آ جاتی ہے پھر۔ جناب تو طاہر صاحب اب سوال یہ مظہر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف کہ یہ جو مظہر نے بھی بات کی ہو رہی ہے کہ جی وہ عوامل تلاش کرنے چاہیے جو انتشار پھیلا رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کوئی آئیڈینٹیفائی کیے کہ وہ کیا عوامل ہیں کہ جن سے مطلب ہے کہ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ جی دبا دیا جاتا تھا کہ اگر کسی نے ایسی بیہودہ بات کر دی تو وہ پھیلنے نہیں دی جاتی تھی، اب پھیلا دی جاتی، تو کیا عوامل ہیں کہ جو ہمارے یہاں فرقہ واریت کو زیادہ ہوا دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں؟ جی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہاں لوکل جو ہے اس پہ تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ بڑی محنت ہوئی ہے، ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔ اب ہماری جو ایف آئی اے ہے سائبر کرائم ونگ، اگر آپ اس کی بیچارے کی صلاحیت دیکھ لیں تو سارا ملک ہے، اور ان کا اگر سٹاف دیکھ لیں، ان کے وسائل دیکھ لیں، وہ انتہائی محدود ہیں۔ اب وہ کس کو پرائرٹی لگائیں، کیا پہلے کریں، کیا بعد میں کریں، یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس کی صلاحیت کو بڑھانا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں سی ٹی ڈی ہے، ہمارے جو باقی ادارے ہیں سلامتی کے، آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، اب وہ یہ سائبر کرائمنگ جو ہے وہ صرف ایف آئی اے ہے، وہ سارے انہی کو بھیجتے ہیں۔ ان کو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ صوبائی جو ہماری سلامتی کی آرگنائزیشن ہے، انٹیلیجنس کی آرگنائزیشن ہے، اسپیشل برانچ ہے، سی ٹی ڈی ہے، ان کو یہ صلاحیت جو ہے قانون، اب چونکہ امن و امان کا مسئلہ تو صوبوں کے پاس ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو یہ چیزیں ایک تو یہ کرنے کی ہیں۔ دوسری طرف ہاں بالکل الحمدللہ ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے، ہم نے لوگ پکڑے بھی۔ پنجاب کے اندر جتنے اس طرح کے کوئی کلپ آئے، میں سمجھتا ہوں 90% ان پر ایف آئی آریں ہوئی، لوگ گرفتار ہیں۔ یہی کچھ سندھ میں بھی ہے، باقی جگہ پہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اب ایک بات اس نے کہہ دی، اس کا کلپ آ گیا، اب وہ اگر 1000 جگہ پر ہے تو 1000 جگہ سے اٹھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایک اب اسی لیے یوٹیوب کو، جیسے میں نے کہا کہ 100 سے زیادہ چینل وہ دیے ہیں جو صرف فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، جو صرف یہاں پر تشدد پھیلا رہے ہیں۔ اب یوٹیوب والے اس کو نہیں بند کر رہے، اب ہم انہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ قانون سازی بھی ہو، اور جو میری معلومات ہیں اس حوالے سے مشاورت بھی ہو رہی ہے، قانون سازی کی طرف توجہ بھی دی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح آپ کا یہ دوسرا دیکھ لیں کہ آپ کی یہ جو جنسی جرائم ہیں، ان میں بھی ایک بہت بڑا کردار تو ہے نا اس چیز کا، آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے یا ایک عام وہ دیکھتا ہے، اس کو اویلیبل ہے یہ چیز۔ تو ہمیں حقیقت کی دنیا میں آ کے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، قوانین بھی بنانے چاہیے، ان کو روکنے کے لیے باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی کرنی چاہیے، فکری انداز میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، بڑا دلچسپ بات ہے، آپ نے بڑے ضرورت ہے، عام نکات اٹھائے۔ ایک بڑا سوال ہے کہ جی ہماری ریاست اور حکومت جس کہتے ہیں نا چال پہ چل رہی ہے، بڑی مدھم چال ہے اعجاز امان صاحب۔ بات یہ کہ اب اگر آپ ایک ویب سائٹ قائم کرنا چاہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، آپ مزے سے ویب سائٹ کا ایڈریس لیں، ایک نیوز ویب سائٹ اپنی بنا لیں۔ یوٹیوب چینل بنانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے کہ جی مجھے اخبار نکالنا ہے، مجھے ایک ٹی وی اسٹیشن قائم کرنا ہے، مجھے کوئی میگزین نکالنا ہے، اس کے لیے جس کی بہت کم پہنچ ہے، اس کے لیے جو پیپر ورک ہے وہ ہفتوں کا نہیں مہینوں کا ہے،
اور جبکہ یہ جن چیزوں کا ابلاغ جس کی ریچ بہت زیادہ ہے وہ چٹکی بجاتے میں ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے یہاں کوئی قانون سازی نہیں ہے، کسی نے سوچا نہیں ہے، اور سارا زور وہی ہے کہ جی آپ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں. جی لیکن ہمارا رسپانس عامر بھائی ہمیشہ انفارچونیٹلی فائر بریگیڈ رسپانس ہم اسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جب کوئی پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے تب ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے، درست. اور جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تو ہماری پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو میں تو پھر فوجی ہونے کی بھی میری ایک تربیت کا بھی ایک اس میں عمل دخل ہے میری سوچ میں. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نظام بھی پیونیٹیو ایکشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، ڈیوائن طریقہ ہے جرائم کو کنٹرول کرنے کا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ کروں گا اور سخت ترین سزا بھی دوں گا. تو جب تک یہ گائیڈ لائن ہمارے پاس موجود ہے، سزا کیا ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں. اگر آپ کو آزادی ہو سزا دینے کی تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس قسم کا ہیٹ مٹیریل کوئی اگر پھیلا رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، گالیاں لکھ رہا ہو، یہ سب باتوں پہ کیا سزا ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟ کیا تجویز کریں گے آپ؟ جی دیکھیں کچھ ایسے جرائم ہیں جو شخصی، میں کہہ رہا ہوں ستارے مانگ سکتے ہیں اپنا، نہیں میں صرف وہی کہہ رہا ہوں کہ یا تو کچھ جرائم ایسے ہیں جو کسی شخصیت سے متعلق ہیں، کچھ ہیں جو ایسے ہیں جو پورے ملک میں آگ لگا سکتے ہیں، جس میں لسانی ہے اور قومیت کے اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے. تو اس کی فرقہ واریت کا ہے. تو جو ایسا جرم ہے جو پورے معاشرے کو ڈی سٹیبلائز کرتا ہے اس کی سزا سخت سے سخت ترین ہونی چاہیے. اور جو کسی ایک شخص کو ڈیفیم کرتا ہے یا کسی ادارے کو ڈیفیم کرتا ہے تو اس کی سزا کمپیریٹیولی اس کے مقابلے میں کم لیکن اتنی مؤثر ہو. سزا کے بارے میں چھوٹی سی بات ہے، اگر سزا کو ہم یقینی بنا دیں، زیادہ کی بجائے یقینی بنا دیں تو پھر بھی عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا. موٹر وے پہ دیکھیں آج تک اوور سپیڈنگ میں کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی، کسی کو جیل نہیں ہوئی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ 750 روپے کا جرمانہ ضرور ہوگا، اس سے آپ نہیں بچ سکتے. تو میرے خیال میں موٹر وے پہ چڑھنے والا ہر شخص کنٹرول کرتا ہے سپیڈ کو، تو سزا کو یقینی ضرور بنائیں. اگر سخت نہیں کرتے یقینی ضرور ہونی چاہیے. مگر اب فیشنیبل نہیں ہے پابندی لگانا. سزا دینے پر بھی جو ہمارے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں بڑا شور مچاتی ہیں، آزادی اظہار پر، فلاں پر. لیکن یہ بالکل یہ بات درست بھی کہ جی سزا جب تک نہیں ہوگی، جزا اور سزا نہیں ہوگی. مغرب کی سوسائٹیز میں بھی بلینز آف پاؤنڈز جو ہے وہ جرمانہ ہوتا ہے، ڈالرز، ملینز آف ڈالرز جرمانہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کس قسم کی سزائیں ہونی چاہیے؟ ایک تو ہیں کیا ہمارے یہاں، اور کس قسم کی ہونی چاہیے؟ جی عامر میں آپ کو صرف ایک کیس کی مثال دے دیتا ہوں. میں امریکہ گیا تھا، ایک کیس تھا اچھا جس میں ایک صاحب پہ یہ الزام تھا، وہ صحیح یا غلط ایک الگ بات ہے، کہ انہوں نے ایک انڈر ایج لڑکی کے ساتھ کوئی اس کو ہیراسمنٹ، سیکچوئل ہیراسمنٹ والی بات تھی. وہاں جب میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو وہ تو چھوڑیں آپ کو، اس کو سزا کیا ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے، اس پوری فیملی کا ایک سوشل بائیکاٹ ہو گیا. یعنی ان کا اس محلے میں رہنا ممکن نہیں رہا. لوگ ان کو بالکل اس نگاہ سے دیکھنے لگے. یہ جو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں وکٹم کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ریپ وکٹم ہوتا ہے اس کے گھر والے ادھر رہنا چھوڑ دیتے ہیں. ان کو عجیب و غریب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اکیوز کو نہیں دیکھا جاتا، اکیوز کی فیملی کو نہیں دیکھا جاتا. وکٹم جو ہے وہ اور زیادہ وکٹمائزڈ ہو جاتا ہے. وہاں بجائے اس کے کہ جو اکیوزڈ ہے اس کا سوشل بائیکاٹ، باقی سزا تو عدالت دے گی، لیکن اس کے خاندان کو، ایون ادھر میں نے دیکھا کہ امریکہ میں اگر کوئی ایسا ملزم ہوتا ہے تو جو دوسرے قیدی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ہیٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سماجی رویے بدلنے کی بات ہے. آخری 1-1.5 منٹ میں چاہوں گا آخری بات، جی سائبر کورٹس ہونے چاہیے. ہمارے یہاں سائبر کورٹس نہیں ہیں، ہم عام کورٹس میں سائبر کرائمز لے جاتے ہیں. چلیں 2 باتیں مظہر آخری میں چاہوں گا طاہر اشرفی صاحب کنکلوڈ کریں. طاہر صاحب، ایک تو سماجی رویے بدلنے کی بات آ گئی، سائبر کورٹس کی بات آ گئی، اور اجاز امان کے بقول پیونیٹیو ایکشن کی. حکومت کس سمت میں جا رہی ہے اس معاملے پہ؟ جی کوئکلی، بڑا ایک شارٹ بریف.
دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا کہ اس معاملے میں کافی کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ مشاورت بھی ہو رہی ہے. میرا خیال ہے سامنے چند دنوں میں آ بھی جائے گا کہ کیا کچھ ہے. یہ بالکل درست کہا ہے جو مظہر عباس صاحب نے کہا کہ اگر سائبر کورٹ ہوں، الگ سے ایک نظام بن جائے اور آپ اپنے لوگوں کو جو ہے، جیسے میں نے ایف آئی اے کا آپ کو بتایا ہے، وہ بیچارے کیا کریں کہ اگر ان کا سٹاف جو ہے وہ محدود ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کیس ہیں، تو ہمیں اپنی کیپیسٹی کو بھی بڑھانا ہے. ہمیں فکری طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ آگ لگا رہی ہے، خواہ وہ جنسی ہو، خواہ وہ دینی ہو، خواہ وہ فکری ہو، خواہ وہ دہشت گردی کے معاملات ہوں. تو اس کا حل جو ہے اس کے لیے ہمیں سر جوڑ کر مؤثر، ایسا نہیں جیسے آپ کے ہاں وہ جو ہے ایک قانون موجود ہے کہ کسی شخص کی جناب اپنا اس کے اوپر غلط الزام لگ گیا، وہ 50 سال چلتا رہتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ دادا حضور کے زمانے سے بڑے بڑے لوگوں کے کیس عدالتوں میں ہونا چاہیے. بالکل کے عزت کے جی برسہ برس تک چلتے ہیں. اگر مجھے کوئی سزا ہی نہیں ہے اس کو. جی میں طاہر صاحب میں خطا کلامی کروں گا یہاں پہ، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب، مظہر عباس صاحب اور اعجاز امان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً بات جو ہے لب لباب یہ ہے کہ جی آپ سماجی میڈیا کو چترے بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں سکتے. کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو ضابطہ اخلاق بھی بنانا ہوگا، اور صرف ضابطہ اخلاق سے کام نہیں چلے گا، کچھ آپ کو قوانین بھی بنانے ہوں گے، اور ان قوانین کا اطلاق جو ہے اس کو یقینی بنانا ہوگا، اور سب سے بڑی بات سزا کو یقینی بنانا ہوگا. اور ہم جیسے صحافیوں کو کم از کم ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز ہم براڈ کاسٹ میں یا وہ جو لفظ یا وہ جملہ ہم تحریر میں نہیں لا سکتے اخبار کے لیے، وہ چیز اسی کو اگر ہم ڈسپلن کو بنائیں تو اس کا استعمال جو ہے ہمیں سماجی میڈیا پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ذرا سا احتیاط کم از کم جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوں وہ کرنا شروع کریں، وہ مثال بنے، تو شاید کوئی روایت جو ہے آگے بڑھ سکے گی. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.